طاقتوروں نے آئین پاکستان کی آج دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین پاکستان کو مکمل طور پر روند کے رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آئین پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے مذاق کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کا مذاق جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اب جو ہے وہ آئین پاکستان کو مکمل طور پر جو ہے وہ روندا جا رہا ہے۔ آج بروز اتوار طاقتوروں نے جو آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس حوالے سے کچھ اہم ترین پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے طاقتوروں کے سامنے جس طریقے سے لیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آخر پر آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی صوبائی یا وفاقی اسمبلی ٹوٹے گی تو جب اس اسمبلی کے ٹوٹنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اس نوٹیفیکیشن میں نئے انتخابات کی تاریخ لکھی جائے گی کہ اگلا الیکشن اس اسمبلی کا اس تاریخ کو کروایا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر یہ روایت برقرار رہی اور گورنر کے پی کے نے آئین نہ توڑتے ہوئے یہ بتایا کہ اس تاریخ کو اگلا الیکشن کروایا جائے گا۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں یہ پورا معاملہ ہمیں الٹ نظر آیا۔ گورنر پنجاب نے جو اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تحلیل کا، اس میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ پنجاب میں عام انتخابات اس تاریخ کو ہوں گے، جس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ یہ آئین شکنی ہے۔ لیکن آج اس سے بڑی آئین شکنی کی گئی ہے، اور وہ آئین شکنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، 11th اور ہے، ہمارے بھائی ہیں وسیم بادامی، وہ کرتے ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اس پروگرام میں دو گیسٹ بیٹھے تھے، ایک کاشف عباسی تھے اور دوسرا حامد میر تھے۔ سوال یہ کیا گیا حامد میر سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا انتخابات وقت پر ہو جائیں گے کے پی کے اور پنجاب میں؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں ایک بہت ہی طاقتور شخصیت پر اس سے بحث کر رہا تھا اس پورے معاملے کے اوپر۔ اس نے میرا مذاق بنایا اور اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انتخابات وقت پر نہیں ہوتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہ نوٹیفیکیشن پڑھنے سے چند لمحے پہلے ہی ان کی یہ ویڈیو سن رہا تھا۔ جب میں نے نوٹیفیکیشن پڑھا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ پریس ریلیز ہے دراصل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ انگلش میں ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پریس ریلیز، اسلام آباد مورخہ 22 جنوری 2023۔ آگے لکھتے ہیں جی کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 224A سب سیکشن 3 کے تحت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے سلسلے میں آج الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت جناب سکندر سلطان راجہ، جو کہ طاقتوروں کے بوٹ پالشی ہیں، انہوں نے کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کی اجلاس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن جناب نثار احمد درانی، جناب شاہ محمد جتوئی، جناب بابر حسن بھروانہ اور جناب جسٹس ریٹائرڈ اکرم اللہ خان نے شرکت کی۔ یہ جناب بابر حسن بھروانہ صاحب جو ہیں یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان سے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر موقف لینے کی کوشش کروں گا، اگر انہوں نے موقف دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی جناب جسٹس ریٹائرڈ اکرم، الیکشن کمیشن نے مکمل غور و خوض کے بعد سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کر دیا ہے اور اس بابت باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گورنر پنجاب کو خط لکھا گیا ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ اب میں اگر یہ پورا سینیریو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک جگہ تو یہ آئین پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں پورے معاملے میں، دوسری طرف آئین پاکستان جو انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے تاریخ الیکشن کی دینی ہے، وہ تاریخ تو نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ
آپ بخوبی جانتے ہیں کہ الیکشن کو ستمبر اکتوبر تک ڈیلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ذرا پی ڈی ایم کے جو یہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی وجہ شہرت ذرا سنیے۔ رجیم چینج آپریشن میں اہم کردار ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر ان کی باجوہ صاحب کے ساتھ وہ جہاز کے واش روم کے باہر کھڑی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ بغیر لائسنس کے نیوز چینل چلاتے ہیں، فیک نیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ ہارس اسٹیل ملز بینک فراڈ کیس آپ کو یاد ہوگا کتنا بڑا کیس تھا، اس میں مرکزی کردار یہ تھے، اور زرداری صاحب کے کالے دھندوں کا یہ فرنٹ مین ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل سروسز ہیں جن کے بنیاد پر آج انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، اور آئین پاکستان کی پنجاب میں آج دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ یہی عمران خان کہتے تھے بارہا کہ یہ حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ غریب مرنا شروع ہو جائے، غریب پسنا شروع ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ معاملات اپنی مرضی سے لے کے چلتے رہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے کہ اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں گے، پولیٹیکل جب سٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں، ہم تب آپ کو قرضہ جات دیں گے، ہم تب آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ معاملات اس طرف جب موو آن کریں گے تب ہم معاملات سیٹل ڈاؤن کریں گے، تب ہم آپ کو انسٹالمنٹس دیں گے، تب ہم آپ کے ملک کا وزٹ کریں گے۔ لیکن حکومت اپنے کیسز ختم کروانے کے چکر میں سانپ بن کر کنڈلی مار کے بیٹھی ہوئی ہے وفاقی حکومت کے اقتدار پر، اور طاقتور انہیں بیک کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر چال صرف اس وجہ سے چلی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس حکومت کا اقتدار بچا لیا جائے، کیونکہ اس حکومت کے اقتدار کے اندر جو بہتی گنگا ہے اس میں ہر شخص ہاتھ دھو رہا ہے، اور یہ اسی چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں گے تو اس وقت ایل سی بند پڑی ہے، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں پے کرنے کے لیے چیزوں کے، آپ کے اندر ملک کے اندر آج 11 دن کا پیٹرول رہ گیا باقی، آپ نے 11 دن بعد ملک کے اندر پیٹرول کہاں سے لے کے آنا ہے، آپ کو اس چیز کا نہیں پتا۔ وہ روسی معاہدہ جو آپ اب لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ روس سے تیل لینے جا رہے ہیں، عمران خان آج سے 10-11 ماہ پہلے یہ تیل لینا چاہ رہا تھا وہاں سے، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ آپ کے غریب شخص کے پاس اس وقت روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لاہور کے تندوروں پر روٹی 25 روپے کی ہو گئی ہے، جو عمران خان دور حکومت میں 8 روپے کی ملا کرتی تھی۔ آپ کے لوگوں کے پاس دال سبزی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ 15,000 تنخواہ لینے والا کس طریقے سے اپنے بچوں کی فیسیں بھی بھرے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ باقی اخراجات بھی پورے کرے، گھر کا کرایہ بھی دے، اور بل بجلی کے بھی دے، گیس کے بھی دے، اور آخر پر اس کے پاس کیا بچ جائے گا کہ وہ سروائیو کر سکے۔ یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن خدا سے دعا گو میں یہ ہوں کہ یہ مذاق جلد از جلد ختم ہو، اور جو بھی کردار ہیں ملک کو اس نہج پر پہنچانے کے، ان کو خدا عبرت کا نشان بنائے، تاکہ پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس آ سکے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔